بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف عنایت۔ کافی عرصہ کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلے لعنت بھیجتا ہوں اس کی ساری پشتوں پر، اس کی نسلوں پر، میکرون پر۔ لعنت بھیجتا ہوں ہر گستاخ رسول پر، اور جان، مال، تن، من، دھن، آنے والی نسلیں قربان میرے آقا کے پاؤں کی مٹی پر۔ گزارش یہ ہے کہ وطن عزیز میں اور وطن عزیز پر کافی عرصہ سے جو حالات وارد ہو چکے ہیں، مسلط کر دیے گئے ہیں، جن حالات کے ساتھ گزر رہا ہے اور جن حالات میں مبتلا ہے، یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہر لمحے خبریں بدلتی چلی جا رہی ہیں، کوئی کس بات کو پک کرے، کس پر اعتبار کرے، کسی کو اپنے کہے کا کوئی پاس نہیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ لوگ اپنی کہی ہوئی بات کو اون کرتے تھے، آنر کرتے تھے۔ اب خود آنر نہیں کرتے، کوئی دوسرا آنر کرنے کو کیوں زحمت اپنے آپ کو دے گا۔ سامعین، نئی نسل کے لیے شاید یہ بہت ہی نئی بات ہو، لیکن ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں، چہرے بدلتے رہے، لیکن کچھ عرصہ سے، کوئی چند سالوں سے چہرے نہیں بدلے، ساتھ گھنونے بھی ہو گئے ہیں۔ اتنے گھنونے کہ ہر چیز سے بندے کا ایمان اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ کون سا ٹاپک چوز کروں، پھر میں نے کہا کہ چلیں، وہ مومن خان مومن یاد آ گئے، حکیم مومن خان مومن۔ مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اپنے موجودہ حکمرانوں کی جب یہ اپوزیشن میں تھے، ان کی تقریریں سنیں، ان کے وعدے سنیں۔ 100 دن کا ہم نے نہیں کہا تھا، کسی نے گن پوائنٹ پر نہیں کہا تھا عمر اسد کو عمران خان صاحب کی موجودگی میں کہ 100 دن کا پلان دو۔ پھر 6 مہینے دور ہے جی۔ پھر یہ کہ تبدیلی بٹن دبانے سے نہیں، بٹن دبانے سے تباہی تو آ سکتی ہے، تو وہ آ چکی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی دیکھوں کہ کیا اچھا ہوا ہے حالات میں، اپوزیشن کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے۔ یہ موجودہ حالات میں شاید اپوزیشن کو اتنی پذیرائی نہ ملتی، لیکن بے روزگاری، بیماری، لاچارگی، ذلتوں کے گھڑے اور عوام کا دلدل میں دھسے چلے جانا، یہ پتہ نہیں کسی کے ذہن میں ہے کہ نہیں۔ میں جب پورا سینیریو دیکھتا ہوں تو مجھے تو ان لوگوں کی باتیں سن کر، ان کی تقریریں سن کر، ان کے کالے اقوال سن کر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے عوام یا پاکستان تو ان کا سبجیکٹ ہی نہیں رہا، ان کا مسئلہ پاکستان رہا ہی نہیں۔ ان کے مسائل ہی کچھ اور ہیں، ان کی ترجیحات ہی مختلف ہیں۔ چند میں کلپس پیش کروں گا۔ بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے۔ بار بار جب جنرل پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرل پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے، وہ پھر اپنے پتلوں کو سامنے لے کے آتے۔ نیچرل لیڈرشپ سے کیا مراد ہے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نہ بھی کی جائیں نا تو گزارا ہو جاتا ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ چند سال پہلے لوگ عمران خان صاحب کو سنتے تھے، ان کی باتوں پر یقین کرتے تھے۔ اب شاید وہ خود بھی بات اسی یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ لوگ مجھ پہ یقین نہیں کر رہے۔ اس کو وقت کا المیہ سمجھیں، اس کو مکافات عمل سمجھیں، اس کو تبدیلی سمجھیں۔ آج لوگ بلاول بھٹو کو، مریم نواز کو، میاں نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان کو سنتے ہیں۔ پی ڈی ایم تو چلیں جی، ہو گیا جی، اچکزئی صاحب ہیں، فلاں ہے اس میں، یہ جی ٹولہ ہے، ان کے لیے بڑا آسان ہے جی، چوروں کا ٹولہ ہے۔
سراج الحق صاحب پر کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ بھی بالکل یہی بات کرتے ہیں جو پی ڈی ایم والے کرتے ہیں۔ اب مجھے حیرت ہے کہ حکمرانوں میں مشیر جو ہیں، جو وزراء ہیں، وہ اپنے اپنے قلمدان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے، میں تو خیر بالکل ایک اتنا نہیں ہوں جاننے والا، لیکن بڑے بڑے جاننے والے لوگ، میرے حالات سے آگاہی رکھنے والے دوست، میرے احباب ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کس کے پاس کون سا قلمدان ہے۔ سب اپوزیشن نامہ سنا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو دیکھ لیں، شیخ رشید صاحب کو دیکھ لیں، وہ سیاستدان سے نجوم ہی ہو گئے، اور یہاں تک بتانا شروع ہو گئے جو یہ پچھلے دنوں دہشت گردی ہو گئی۔ اپنی بھائی کوئی کارروائی سنائیں، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی تھانے کے ایس ایچ او ہونے کے قابل بھی نہیں ہیں جو ہم پہ مسلط ہو چکے ہیں۔ میرٹ کہیں نہیں ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، کسی جگہ پر رشوت میں کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کے لیے کوئی آسانیاں نہیں ہیں، تعلیم ہو، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، یہ ان کا مسئلہ نہیں رہا، ان کی ترجیحات نہیں رہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بالکل سٹیج ڈراموں کی طرح ایک بندہ جھکتے مار کے گیا، دوسرا بندہ آ کے کوئی اور ڈائلاگ بول رہا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے ملک کے لیے سوچئے۔ ملک تنہا ہو گیا دنیا میں۔ سامعین، یہ پارلیمانی نظام ہے جس میں وزیر اعظم کو اپوزیشن سے رابطہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی اس اسٹریٹجی کو اس وقت پر کے لیے سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ وقت آنے والا ہے، جب بھی چلے 3 سال سے ہی 2 سال سے ہی، کہ میں کہوں گا کہ جی میں نے تو اپوزیشن کو، ان کو چوروں کو میں نے منہ نہیں لگایا، بھئی پرچے آپ دے چکے، بندوں کو آپ اندر کر چکے، سب کچھ آپ کر چکے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ کوئی کاروائی، کوئی کارکردگی خدا کے واسطے نوجوانوں کے لیے جن کی عمریں گزرے چلے جا رہی ہیں، بے روزگاروں کے لیے، دکھی لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے، ملک کے لیے کچھ کر دیجئے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم ان کو چور مت کہیں جن کے وقت میں ڈالر اپروچ میں تھا، جن کے وقت پیٹرول اپروچ میں تھا، جن کے وقت میں بجلی بھی موجود تھی، جن کے وقت میں انفراسٹرکچر بھی جاری تھا۔ ہمیں سب یاد ہے ذرا کہ اگر ڈالر اوپر جائے تو کون چور ہے، اگر یہ ہو جائے تو کون چور ہے، اور یہ جو فوراً لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کا نفاذ ہوتا ہے۔ کون کہتا تھا کل میں فیصل آباد بند کروں گا، پرسوں میں اس کو بند کروں گا، چوتھ میں فلان کروں گا، پھر میں سارا پاکستان بند کروں گا۔ پھر رہے ہیں پورے ملک میں، جو دل چاہے کیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب، آپ پر لوگ ٹرسٹ کر چکے اس ایک بات پر کہ آپ نے میچ جیتا جو بڑی دنیا نے جیتا ہے، اور آپ نے ایک ہاسپٹل کو آرگنائز کیا جس کی جگہ میاں نواز شریف نے دی، اور پہلا 50 کروڑ بھی میاں نواز شریف صاحب نے دیا۔ میرا خیال ہے صرف اس کا ریفرنس باقی ہے میاں صاحب پر کہ ان کا اختیار نہیں تھا کہ وہ یہ جگہ دیتے، کیونکہ انگلینڈ کا وزیر اعظم، امریکہ کا پریزیڈنٹ، دنیا کا کوئی حکمران شاہوں کی بات نہیں میں کرتا، 2 مرلے جگہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایسے وزیر اعلیٰ تھے کہ انہوں نے آپ کو ہسپتال بھی دے دیا، پیسے بھی دے دیے، اور ایک تو وہ ریفرنس بنائے ان پر کہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، آپ نے کیوں دیا یا کون سے اختیار کے تحت دیا۔ آپ پر لوگوں نے ٹرسٹ کیا، آپ کو پریزنٹ کیا گیا، آپ کو تیار کیا گیا، آپ تیار ہوئے، آ گئے۔ اب اگر نہیں چل رہی، اگر پبلک کی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو بتائیں قوم کدھر دیکھے؟ آپ ہر شخص کو بول دیتے ہیں کہ وہ یہ جیب کترے جیل میں جائیں گے۔ ذرا اپنے گرد تو دھیان ماریں۔ 3 حکومتوں میں رہنے والے، اور وہ بھی سابقہ حکومتوں پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ میرا آج کا جو موضوع تھا وہ تھا یاد دلانا۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوج، اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا، 200 لوگوں کو گولیاں لگتی، اس لیے
है, उसके ऊपर कोई दहशतगर्दी का केस नहीं होगा, कोई कत्लों के केस नहीं होंगे। हमें याद है सब जरा जरा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। और ये नए चेहरे जो आपने इंपोर्ट कर दिए, कभी पीटीआई ने देखे थे? शेख रशीद के लिए आपकी क्या राय थी? बाबर अवान की आपके मुतल्लिक क्या राय थी? प्रोग्राम मौजूद हैं, टीवी पर हैं। और चौधरी परवेज लाई के मुतालिक आप क्या कहते थे? चौधरी निसार साहब ने क्या कहा कि अगर मियाँ साहब फलां गलती ना करते तो आज भी उनकी हुकूमत होती। आपके वजीर दाखिला क्या कहते हैं? तो ये सारी बातें हैं। तो वो जो जनरल ने भी बात की है ना, मैं ऐसे मुझे अपने प्रोग्राम में जब बैठाए ना, ऐसे बेगैरत लोगों को ना प्लीज बात करवाया करें। ये आपने क्लिप्स भी देखे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज वतन अजीज पर किसी आइन की हुक्मरानी नहीं, आज वतन अजीज की कोई समत नहीं, आज वतन अजीज बहुत ही बेसमत और उसका कोई रहबर नहीं। हाँ, एक इदारा है जो मर्जी कोई तनकीद करता फिरे, अगर वो आज भी चाहे तो मामलात सीधे हो सकते हैं। बल्कि मैं कहूँगा कि दो इदारे हैं, अदलिया है और पाक फौज है। इनमें आज भी दमखम है, क्योंकि ये डिसिप्लिन फोर्स हैं, सारा कुछ है, बाकी कोई उम्मीद बचती नहीं। अब जो इतराज़ात रह गए हैं, जो किसी के उज़रात हैं, उज़र पेश करते हैं, उसको सॉल्व करना चाहिए। आइन की जगह ज़िद ले चुकी, भाईचारे की जगह अना आ चुकी, बेअसूली ऑर्डर ऑफ द डे हो गया, हमारी माशरत बर्बाद हो गई। ये सोशल मीडिया वाले तो जरदारी साहब को 27 रमज़ान का दफना भी चुके हैं, झूठ बोलते हैं। खबरें आज देनी हैं जी आपको 4, खबरें देनी हैं जी 3, पागल करके रख दिया लोगों को, मीडिया ने पागल करके रख दिया, वज़रा ने, मशीरों ने। कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होने वाला है, और कोई किसी खबर पर यकीन नहीं करता। अवाम को शौरी तौर पर यरगमाल बना रखा है। ये बड़े बड़े राइटरों के सिर्फ साल पहले के पार्ट देख लें कॉलम, और अब उनके कॉलम देख लें, साल पहले की उनकी तकरीरें सुन लें टीवी पर, आज की सुन लें, तो फिर दानश्वर कौन हुआ? प्रिडिक्शन किसने की? उसने की जिसने कहा कि नहीं ये कैपेबल नहीं है, ये जो आ जाते हैं इलेक्टिबल्स ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो जनाब, मैं अपने सामीन और कारीन से कहता हूँ कि इनकी बातों को अपने काम में काम रखें। जो कहते हैं कि जब तूफ़ान आता है ना, जब तूफ़ान आता है तो बैठ जाना चाहिए। इस वक्त अफवाहों का, इस वक्त जुल्मतों का, इस वक्त बदलों का, इंतकाम का तूफ़ान आया हुआ है। इस तूफ़ान में जो बैठ जाएगा वो दुआ करे कि मुल्क बचा रहे, मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, आपने सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड भी करें, और फीडबैक ज़रूरी है, क्योंकि आपकी रहनुमाई के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे सबको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।